بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں محمد بلال طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود شفیع صاحب۔ السلام علیکم۔ حافظ صاحب یہ بتائیں، غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ اپنے 313 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ لڑی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے عروج کی ابتدا، یعنی جہاں سے اسلام نے عروج پکڑنا شروع کیا، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے اس دنیا میں وہی اسلام کا عروج ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے قیامت کی صبح تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو یہ اسلام کا عروج رہے گا۔ لیکن جہاں پر کہتے ہیں ابتدا بدر ہے، انتہا حسین ہے، کربلا ہے، کہ بدر میں اصحاب رسول نے اپنی جانیں قربان کی اور اسلام کا عروج شروع ہوا، یعنی مادی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور اس کے اوپر جو پہرے داری کی انتہا کی کہ اسلام کی اقدار کے تحفظ کے لیے، وہ سیدنا امام حسین نے کربلا میں کی۔ تو بدر ابتدا اور کربلا انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک تجارتی قافلہ، اور اس تجارتی قافلے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ چکے تھے ان کے اوپر حملہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ یہ جو قافلہ ہے یہ جنگی مقاصد کے لیے جو ہے، اور یہ تجارت کا جو پیسہ آئے گا پھر اس پیسے سے یہ مدینہ والوں پر جنگ مسلط کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، صحابہ کے ساتھ جو ہے مشاورت کی۔ اب ایک طرف صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے اور 313 صحابہ ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، جو قافلہ ہے، صرف جو ابو سفیان کا قافلہ تھا اس میں 1000 اونٹ شامل تھے اور 50,000 مالیت کی دینار اس وقت بہت بڑی قیمتی کرنسی تھی، 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا، اور 40 افراد ابو سفیان کے ساتھ تھے۔ اب ابو سفیان کو جب علم ہو گیا کہ مسلمانوں نے بھی تیاری کر لی ہے، تو انہوں نے ابو سفیان نے اپنے قافلے کا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف کرتے ہوئے ساحل کا راستہ پکڑ لیا۔ ساتھ ایک آدمی کو اس نے روانہ کیا مکہ مکرمہ کہ اہل مکہ کو بتا دے جا کر جو ہے۔ جب یہ جا کر اطلاع ملی تو مکہ والے بھی نکل آئے، اور اب مکہ والے اس لیے نکلے کہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور نہ ہونے پائیں۔ ادھر سے ابو سفیان جب نکل گیا اس حد سے جہاں مسلمان تھے، تو اس نے مکہ والوں کو اطلاع دی جو ہے کہ بھئی میں تو نکل آیا ہوں، لیکن جو ابو جہل تھا اس میں بہت تکبر تھا، بڑی اس کی اندر جسے کہتے ہیں نا ریا اور تکبر، اور تو اس نے کہا نہیں اب جو ہے ہم لڑیں گے، اور ابو جہل نہ مانا، اور بدر کے میدان میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس چال کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں کہ جو فرق کیا ہے، یہ آپ کو اصحاب رسول و اہل بیت میں اور پہلے جو انبیاء تھے خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے صحابہ میں فرق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں اور پہلے۔ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، حضرت موسیٰ کے
ساتھیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا جب ایک مرحلہ آیا کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے یہاں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مسلمانوں مشورہ دو، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ خشکی اور تری، یعنی خشکی زمین اور تری سمندر، ہم دونوں میں آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف جواں مردی کے ساتھ لڑیں گے، اور اس طرح کے لڑیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی ہم بھاگیں گے نہیں، آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ یہ ہیں اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنا سب کچھ، جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور ایک چشمے کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہ یعنی لمبا واقعہ ہے، اور پھر وہ جمعے کا دن تھا، 17 رمضان تھی، جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی فتح دی، اور اس کا سبب وہ قافلہ بنا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ تجارتی سامان لے کے خرید و فروخت کر کے جو پیسہ انہوں نے کمانا تھا اس سے پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا تھا، اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع مل گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن ابو جہل جو ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو تکبر ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے، جو جہالت ہوتی ہے، جو مشورے کے بغیر اور عقل کے بغیر فیصلہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دعا فرما رہے تھے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، وہ دعا کیا تھی؟ جب سارے دونوں طرف کی جو صف بندی ہو گئی، تو صحابہ نے آپ کے لیے ایک چھپر بنایا تھا، ایک جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھنی تھی۔ آپ اس صف بندی کے بعد صفیں درست کروا کے تو آپ تشریف لے آئے، اور آپ کے ساتھ یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یاد رہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے، یہاں بدر میں بھی اس چھپر پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس وقت مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ واہ ابو بکر، تو غار میں بھی ساتھ اور مزار میں بھی ساتھ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑا ہو۔ اور اس سے اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ اطہر ہے، وہ آپ کی بیٹی، کس کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، آپ کی زوجہ مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے اور اس چھپر پر آ کے آپ نے دعا شروع کی، اور وہ بڑی کمال کی دعا ہے، اور یہ نبی کر سکتا ہے، اور یہ محبوب ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کو منانا ہے اور اللہ نے میری ماننی ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا، تو وہ دعا ایسے ہوتی ہے، یا اللہ باز ادھر دعا ہاتھ کھڑے کیے، ادھر دکان میں کیا ہو رہا ہے، دفتر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں۔ دعا کیسے مانگی جاتی؟ اگر کوئی اس کو سمجھ لے، صرف میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ صرف اگر آپ اس کو سمجھ لیں، یہ ہے دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور مان کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مان، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا مان نہ توڑی، میں بڑے مان نہ لایا ہوں۔
اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ آنا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جب اللہ سے مانگو تو مان کے ساتھ مانگو، یہ نہیں اچھا اور جب بچے کیا کر رہے ہوں گے، بیوی کیا کر رہی ہوگی، دکان پہ گاہک ہے، نہیں، پھر پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان بھی تھا، گمان بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انکا ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام، اے میرے اللہ، اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے رازق، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا، یعنی آج مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی، لا تعبدوا فی الارض، اے اللہ اگر آج آپ نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا، آپ کی عبادت پھر قیامت تک نہیں ہوگی۔ یہ مان ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہا اللہ اگر یہ جماعت آج شکست کھا گئی پھر تیری توحید کا کلمہ بھی قیامت تک بلند نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ اور اہل بیت پہ کس قدر مان تھا اور کس قدر محبت تھی اور کس قدر پیار تھا۔ کہا کہ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو اے اللہ پھر تیرا نام بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، تیری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا تھا؟ کہ تیری توحید کی، ورنہ مشرکین مکہ تو کہتے تھے یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شرک کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنی۔ مشرکین مکہ یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ جو لات ہے نا یہ بچہ دے دے گا، یہ منات ہے یہ روٹی دے دے گا، رزق دے دے گا، یہ جو ہے یہ فلاں چیز کا مالک ہے، یہ فلاں چیز کا مالک ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قربانی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، خالق نہیں، رازق نہیں، مشکلیں حل کرنے والا نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ ایک اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ نے جب یہ انتہائی تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنسو پر قربان ہو جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، اور آپ کی چادر جسے کملی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر جو تھی وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ پہلے تو چادر ٹھیک کر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی یا رسول اللہ بس کریں۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے مانگ لیا ہے۔ یہ تو ابو بکر صدیق بھی جانتے تھے کہ نبی جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اب دیکھو یہاں ایک اور مثال بھی دینے لگا۔ اللہ سے جب نبی مانگتے ہیں تو خالی ہاتھ اللہ نہیں لٹاتا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ یہ دو عمر ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ تو اللہ نے، رسول اللہ نے دو میں سے ایک مانگا، ہاں دو میں سے ایک مانگا۔ اب اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے کہا عمر بن خطاب۔ ہاں تو عمر بن خطاب اللہ سے مانگا، آج وہ بھی مزار میں ساتھ ہیں، آج وہ بھی مزار میں ساتھ ہیں۔ پھر کوئی وقت ہوا انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیدنا عمر بن خطاب اس وقت جو مزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کیسے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع پر۔ تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے،
کیونکہ ابو بکر صدیق بھی کمال والے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انوارات، تجلیات، جو آپ کا نور، جو آپ کی ہدایت، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی اور اپنے تعلق کی وجہ سے یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اب قریب ہے، لہذا کہا یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ کی مدد و نصرت جو ہے آپ نے جتنا اللہ سے مانگ لیا نا، اب اللہ کی یہ ہے، ضروری نہیں آپ مصلی گرا کے 2 گھنٹے دعا مانگیں، دعا اگر آپ نے چند لمحے بھی دل کے ساتھ مانگی وہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، ادھر ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا، اور وہ کیا دعا کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا، اب دیکھیں چونکہ وہ بھی اپنی طرف سے تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا کہ ہم وارث ہیں لات عزا منات کے، بتوں کے وارث ہیں، ہم بیت اللہ مکہ کے رہنے والے ہیں، تو ابو جہل نے خود وہ دعا کی جو اس کی تباہی کا سبب بنی، خود۔ اس لیے دعا بھی احتیاط سے کرنی چاہیے، قسم بھی احتیاط سے کھانی چاہیے۔ اب یہ دعا کیا کی اس نے کہ اے اللہ ہم میں سے جو قرابت کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے، اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ اور پیارا ہے اس کی مدد فرما۔ یہ ابو جہل اس لیے کہتے ہیں کہ جو باطل ہوتا ہے نا، جو جہالت ہوتی ہے، جو غلط ہوتا ہے، غلط آدمی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا، وہ بھی دلیل لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو، قرآن نے اسی لیے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب کسی کو دعوت دینے جاؤ اسلام کی، دین کی تبلیغ کرنے، یا کوئی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کسی سے جب بات کرنے جاؤ نا تو دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ادھر ابو جہل میدان میں کھڑا ہے، لڑنے آیا ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے فتح دے دے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اللہ میاں یہ ہیں، اگر آج یہ کامیاب نہ ہوئے پھر تیری عبادت بھی کسی نے نہیں کرنی۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ جو حق پر ہے اسے مدد دے دے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر مسلمانوں کو مدد دے دی۔ اچھا یہ بتائیں جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا؟ دیکھیے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی تھی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ایک رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ تو جو دوسری رائے تھی اس پر عمل ہوا، اور ان میں سے جو قیدی جن کے پاس فدیہ دینے کو پیسے نہیں تھے ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ وہ جو یہ تعلیم اتنی بڑی چیز ہے، تعلیم، ان کے بارے میں طے ہوا کہ وہ جو صحابہ نہیں پڑھے ہوئے ان کو 10 صحابہ کو ایک آدمی تعلیم دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک کیا، جو سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ، تاریخ میں اس طرح کا سلوک نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے کیا کیا کہ کھانا قیدیوں کو کھلایا، خود کھجور کھا کے گزارا کیا، خود بھوکے رہے، قیدیوں کو جو ہے وہ سہولت دی، کیونکہ جنگی قیدی تھے۔ اور جو پھر طے ہو گیا کہ یہ فدیہ جو تھا 1000 سے 4000 درہم تک تھا، اور وہ فدیہ جو ہے وہ انہوں نے جنہوں نے ادا کیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے رہا ہو گئے۔ اچھا اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتارا تھا؟ بالکل، جب یہ معرکہ بڑا عروج پر پہنچ گیا اور مسلمان ماشاءاللہ حملہ آور تھے، ابو جہل بھی قتل ہو گیا، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، اللہ، تو یہ دیکھو یہ ہیں ابو بکر، یہ ہیں ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جا، ابو بکر خوش ہو جا، اللہ کی مدد آ گئی، جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ہمراہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کو اس طرح بیان کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، ابھی جو دعا کا ذکر کیا نا ہم نے،
وہ دعا جو کر رہے تھے جب اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کو سن لی، تمہاری فریاد سن لی اور تم کو 1000 فرشتوں کی مدد دی جو لگاتار چلے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت بھی بیان کی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اور پھر اللہ نے اعلان کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور تم نے انہیں نہیں مارا، مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے فرشتے اتارے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے ایک طرف وہ وسائل، ایک طرف سارے وسائل۔ غالب کون آیا جن کے پاس وسائل نہیں تھے؟ تو معلوم ہوا جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے، جب آپ اللہ پر توکل کر کے نکلیں، پھر وسائل جو ہیں وہ نہیں اثر انداز ہوتے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں رب کریم منادی کر رہا ہے، کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کی مدد کروں، میں اسے رزق دوں، میں اس کی مشکلیں حل کروں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے مانگنے والے بنیں، ہم اس سے لینے والے بنیں، ہم اس کے دربار میں حاضری دے کے اس کو منانے والے بنیں۔ اور اگر ہم اپنے رب کو منا لیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سری اعلانیہ اللہ جو جانتے ہیں، اللہ جو نہیں جانتے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین، یہ مغفرت کا عشرہ، رحمت کا مہینہ، اے اللہ مغفرت کا مہینہ، کرم کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما دے اور یہ وبائیں، آزمائشیں ہم سے ٹال دے۔ یا اللہ رحم فرما دے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہماری بھی دنیا اور آخرت سوار دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین عرض حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت اللہ کے دروازے کھول دے، یا اللہ مسجد نبوی کے دروازے کھول دے، یا اللہ مساجد و مدارس کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاکستان کے اور یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں اس وبا کے خلاف، یا اللہ اس وبا سے انسانیت کی حفاظت کے لیے جو کوئی کوشش کر رہا ہے، یا اللہ اس کی مدد و نصرت فرما۔ ہمارا ڈاکٹری عملہ، ہماری فوج، ہمارے سپاہی، یا اللہ جو کوئی بھی ہمارے میڈیا کے دوست، یا اللہ اس وبا کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، ان کی مدد فرما۔ ہمارے کیپٹل کے دوستوں کو، یا اللہ ان کے مالکان کو، یا اللہ جتنا بھی اس خیر کے کام میں عملہ اور دوست احباب شریک ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ یا رب العالمین خاتمہ ایمان پر فرما، عزتیں دے دے، ذلتوں سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اچھا خورشید صاحب، اب ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے القہار۔ اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کی کتنی بڑائی ہے۔ القہار یہ ہے زبردست اور اپنا غضب نازل کرنے والا۔ قہر جو ہے لفظ، یہ کفار کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو دانستہ نافرمانی کرتے ہیں اور جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں جھکتے نہیں ہیں، جن کی زندگی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ان کو آپ لاکھ سمجھائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جن کی آنکھوں پر، دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ایمان لانے والے۔ اور اس کار کی سب سے بڑی اور خطرناک جو چیز ہے وہ جہنم ہے۔ جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ حطمہ ہے۔ حطمہ کے اوپر جو 6 درجے ہیں وہ حطمہ سے بھی پناہ مانگتے ہیں
کہ یا اللہ ہمیں حطمہ میں نہ ڈال دینا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل خاصا پریشان ہے، تو آپ نے کہا کہ جبرائیل کیا وجہ ہے، آج کل بہت پریشان ہو؟ یا رسول اللہ جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے میری تو ہنسی ختم ہو گئی۔ تو یہ پھر اسی طریقے سے جو بدکاری اور بے حیائی لوگ کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ تو ہوتے ہی کافر ہے نا، وہ تو اس کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جو مشرک ہے اور کافر ہے اس کے لیے ترازو نہیں رکھا جائے گا، ترازو اس بندے کے لیے ہوگا جو مومن ہے، تو اس کے لیے حساب کتاب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے عذاب کا مظہر انسان نہ بنے، تو جہاں کار کا لفظ آتا ہو وہاں لعنت اللہ علی الکافرین کا ورد کرے۔ اب بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ ہٹے کٹے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، جن کے پاس بڑی دولت ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح ہم کریں گے؟ جیسے وہ علامہ اقبال کی ایک مشہور ربائی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ یا اللہ تو تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تجھے تو از ہر دو عالم من فقیر، تجھے تو دونوں جہان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تو تیرا گداگر ہوں۔ اور قیامت والے دن جب ہوگا روز محشر عذرہائے من پذیر، تو میں اپنی زبان سے بہانے بناؤں گا۔ ور حسابم رات بینی ناگزیر، اگر تو دیکھے کہ تو نے میرا حساب لازمی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو نبی پاک کے سامنے نہ لینا، میں شرمندگی سے تب ختم ہو جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ بھی بڑا عذاب ہوگا کہ میرے گناہ حضور کے آگے کھول دیے جائیں۔ تو لیکن یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو کفار ہیں یہ بالکل سخت قسم کی ایک قوم ہے، جیسے کمیونسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، اس سے اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پھر وہ ایسے مقام پر قیامت کے دن لائیں گے کہ وہ ہمارا بدلہ نہ چکا سکیں گے۔ لہٰذا لعنت اللہ علی الکافرین کا ورد کرنا چاہیے۔ القہار، یہ دیکھیں کہ اس کا بھی بیلنس اپنی جگہ قائم ہے، تو یہ بھی خط ثلث میں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ناموں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔